سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں ہے کوئی ایام مگر ان ایام میں سے سب سے افضل عبادت اللہ کے ہاں اس 10 دنوں کی عبادت ہے۔ پورے سال بھر میں جتنے بھی ایام ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں جو عبادت ہے باقی دنوں سے یہ عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب چونکہ جس چیز کا تعلق عبادت سے ہو جائے نا، رب کی یاد سے ہو جائے، ہم وہاں سے ویسے کتراتے ہیں اور نفسانی خواہشات میں، دنیاوی معاملات میں، لہو و لعب میں ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے اہم مواقع عطا فرمائے ہیں اور کتنے اہم چانس عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان 10 ایام کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی فضیلت کو سمجھیں، باقی دنوں سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مگر سوائے اس شخص کے جو جہاد میں شریک ہوا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا مال بھی قربان کیا اور وہاں میدان جہاد سے کوئی ایک چیز بھی لے کر واپس نہ لوٹا، مال غنیمت بھی نہ لوٹا، سوائے اس شخص سے باقی جتنے اعمال ہیں ان سب میں زیادہ ان ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں جس نے ایک روزہ رکھا اس نے سمجھو سال برابر روزہ رکھا، سال بھر کا روزہ رکھا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ایام کی کتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں سوائے 10 ذی الحج کا، کیونکہ 10 ذی الحج عید کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 9 ایام ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحج تک آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اس کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ایام کی خصوصیت اور افضلیت، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان ایام میں کون سے عمل کرنے چاہیے کثرت سے، تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمیں ان ایام میں لا الہ الا اللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، الحمدللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحلیل ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور قربان جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فضیلت اس کی یوں بیان فرمائی کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ اہم مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اور یکم ذی الحجہ سے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے ہی 10 ذی الحجہ ہو، قربانی کر کے پھر وہ حجامت کروا سکتا ہے، بال بنوا سکتا ہے، اپنے ناخن اتروا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مستحب عمل ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی اگر یہ عمل کرے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال بنوا لے اور چاند آنے سے پہلے وہ ناخن ترشوا لے، اور پھر 10 ذی الحج تک یہ 10 ایام اس نے نہ اپنے بال بنوانے ہیں نہ ناخن ترشوانے ہیں، 10 ذی الحجہ کو پھر وہ اپنے حجامت یا بال کٹوا سکتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی فضیلت عطا ہوگی۔